لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو ماں کا دل دکھائے اللہ اس کو دنیا ہی سے سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، کیا اس قوم کے گھر جلائے نہیں جائیں گے؟ اس قوم کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کی جائے گی؟ اس قوم کو قتل کرنے کی بات نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک صمد قادر قیوم ہونے کے باوجود وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اگر آدم 200 سال تک روتے ہیں تو وہ شان بے نیازی سے انہیں جواب نہیں دیتے۔ اس شان کا بے نیاز ہے وہ۔ آدم بھی معصوم ہے نا، لیکن 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب نہیں۔ وہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی نبی ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت داؤد سے لغزشیں پیغمبرانہ ہو گئی، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس اگائی۔ تو ایک دن کہنے لگے مولا دیکھ تو میں اپنی لغزشیں پیغمبرانہ کو یاد کر کے کتنا رویا کہ گھاس اگ گئی۔ تو جواب آتا ہے تجھے اپنا رونا تو یاد ہے اور تجھے اپنی لغزشیں پیغمبرانہ یاد نہیں۔ یعنی یوں جواب دیا جاتا ہے یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام بیٹے کی سفارش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے نوح اب اس کا ذکر نہ کرنا۔ اب اگر تم نے اپنی اس کافر بیٹے کی سفارش کی تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اس شان بے نیازی سے باتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کے ساتھ۔ واللہ میرا مذہب تو سراپا ادب ہے، میرا مسلک سراپا ادب ہے۔ میں ادب کے پیرائے میں بات کروں لیکن بتانا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتانا چاہتا ہوں، جو رب اور نبیوں سے اور پیغمبروں سے اس شان بے نیازی سے گفتگو فرماتا ہو، اگر بغیر اجازت صرف اپنا شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے اور یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 40 دن کی تسبیح کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ اپنے شان والوں کے ساتھ اس شان بے نیازی ہے، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو وہ بے نیاز رب محبوب کے دل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ محبوب بولتے بھی نہیں، محبوب بولتے بھی نہیں، حالت نماز میں صرف سوچتے ہیں اللہ بیت المقدس کو تو نے میرا قبلہ بنایا، کاش میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ میرا قبلہ ہوتا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس سے کیا تھا؟ یہ بھی نبی کی بنا، وہ بھی نبی کی بنا۔ یہ خیال آیا کیوں؟ اس پر توجہ کریں۔ حضور کے دل میں یہ خیال آیا کیوں؟ جس نبی نے روز اولی سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی، جب مکے میں تھے تو اس شان سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ میں کوئی بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل علم سے کہتا ہوں کہ میں کسی بحث کا آغاز کرنے کانپور میں نہیں آیا، صرف میں بطور اصلاح اپنے جوانوں کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ حضور نے پہلے دن سے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو سامنے رکھا، لیکن سجدہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اسی لیے اسے قبلہ
اول کہا جاتا ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے تو اب دونوں سمتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے لوگوں کو واضح ہو گیا کہ حضور کا رخ ملا کس طرف ہے، تو بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنے کا خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ واللہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ قبلہ ان کے رخ انور کا محتاج